فعل مضارع نفی تاکید بلند کی گردان بنانے کا طریقہ، ہم نے کیا کرنا ہے، جو سمپل فعل مضارع ہے، جو سادہ فعل مضارع ہے، اس کے شروع میں ہم نے حرف لن داخل کرنا ہے۔ حرف لن کی پاور، حرف لن کا جو لفظی عمل ہے، ظاہری عمل ہے، وہ یہ ہے کہ مضارع صحیح کے مرفوع 5 صیغوں میں پیش کو زبر سے بدل دے گا۔ نمبر 2، حرف لن کا دوسرا جو ظاہری عمل ہے وہ 7 صیغوں کے آخر سے نون اعرابی کو گرا دے گا، اور حرف لن جمع مؤنث کے نون مبنی پر کوئی اثر نہیں کر سکتا۔ یہ تھیوری تھی، آئیے ہم پریکٹیکل کرتے ہیں۔ یہ تھیوری بالکل آسان ہو جائے گی، گردان بالکل آسان ہے۔ سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے جو سمپل فعل مضارع ہے، جو سادہ فعل مضارع ہے، تو 14 صیغوں کے شروع میں ہم نے حرف لن داخل کرنا ہے۔ آپ کی آسانی کے لیے میں نے پہلے سے فعل مضارع کی گردان لکھ دی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ اکثر گردانیں فعل مضارع سے بنتی ہیں، تو وقت بچانے کے لیے فعل مضارع کی گردان میں نے پہلے سے لکھ دی تھی۔ اب ہم کیا کر رہے ہیں، فعل مضارع کے 14 صیغوں کے شروع میں حرف لن داخل کر رہے ہیں۔ 14 صیغوں کے شروع میں حرف لن داخل کر دیا۔ اب حرف لن اپنا پاور شو کرے گا، اپنا جو لفظی عمل ہے وہ دکھائے گا۔ تو 5 جو صیغے ہیں، واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم، ان 5 صیغوں کے آخر میں آنے والی پیش حرف لن کی بنا پر زبر سے بدل جائے گی۔ مرفوع 5 صیغوں کے آخر میں حرف لن زبر دے دیتا ہے۔ یہ دیکھیں، 5 صیغوں کے آخر میں حرف لن کی وجہ سے زبر آ جائے گا۔ حرف لن 5 مرفوع صیغوں کو زبر دیتا ہے۔ اور دوسرا فعل مضارع پر کیا عمل کرتا ہے، حرف لن 7 صیغوں کے آخر سے نون اعرابی کو گرا دیتا ہے۔ 4 تثنیہ کے صیغے اور 2 جمع مؤنث غائب، اور 2 جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر، اور 1 صیغہ جو ہے واحد مؤنث حاضر کے آخر سے نون اعرابی گر جائے گا۔ تو 7 صیغوں کے آخر سے حرف لن نون اعرابی کو گرا دیتا ہے۔ البتہ یہ 2 صیغے جو ہیں جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر، ان کے آخر میں آنے والا نون، یہ نون نسوہ ہے، یہ جمع مؤنث کا نون ہے، انتہائی تگڑا ہوتا ہے، کوئی بھی عامل اس پر اپنا اثر نہیں کر سکتا، یہ نون ہمیشہ اسی طرح مفتوح رہتا ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے فعل مضارع نفی تاکید بلند معروف کی گردان بن گئی ہے۔ یہ ذہن میں آپ نے رکھنا ہے کہ جب بھی آپ مضارع نفی تاکید بلند معروف کی گردان بنائیں گے، علامت مضارع پہ زبر آئے گی، اور عین کلمے پہ کبھی زبر، کبھی زیر اور کبھی پیش آئے گی۔ تو پہلے میں زبر کے ساتھ گردان سناؤں گا، پھر زیر کے ساتھ، پھر پیش کے ساتھ سناؤں گا، اور پریکٹس کے لیے آپ نے الفاظ لے کر آنے ہیں۔ زبر کے ساتھ سنیں، لن یفعل، لن یفعلا، لن یفعلوا، لن تفعل، لن تفعلا، لن یفعلن، لن تفعل، لن تفعلا، لن تفعلوا، لن تفعلی، لن تفعلا، لن تفعلن، لن افعل، لن نفعل۔ اب زیر کے ساتھ سنیں، لن یفعل، لن یفعلا، لن یفعلوا، لن تفعل، لن تفعلا، لن یفعلن، لن تفعل، لن تفعلا، لن تفعلوا، لن تفعلی، لن تفعلا، لن تفعلن، لن افعل، لن نفعل۔ اب عین کلمے پہ پیش ڈال کے گردان کرتے ہیں، لن یفعل، لن یفعلا، لن یفعلوا، لن تفعل، لن تفعلا، لن یفعلن، لن تفعل، لن تفعلا، لن تفعلوا، لن تفعلی، لن تفعلا، لن تفعلن، لن افعل، لن نفعل۔ یہ ہے فعل مضارع نفی تاکید بلند معروف کی گردان۔
زبر کے لیے آپ نے الفاظ لے کر آنے ہیں لن یفتح، اسی طرح لن یذهب، اسی طرح جو ہے لن یسمع، اور اینڈ تک گردانیں کرنی ہیں۔ زیر کے لیے آپ نے دیگر الفاظ لے کر آنے ہیں، مثلا لن یضرب، لن یکذب، لن یحسب، اور اینڈ تک گردانیں کرنی ہیں۔ اسی طرح پیش کے لیے آپ نے دیگر الفاظ لے کر آنے ہیں، لن یسجد، لن یکرم، لن یصغر، لن یدخل، تو آپ نے گردانیں کرنی ہیں، الفاظ لے کر آنے ہیں اور گردانیں کرنی ہیں۔ تو یہ سمپل طریقہ ہے فعل مضارع نفی تاکید بلند معروف کی گردان بنانے کا، سنانے کا، سمجھنے کا۔ اسی گردان سے فعل مضارع نفی تاکید بلند معروف کی گردان سے پھر گردان بنتی ہے فعل مضارع نفی تاکید بلند مجہول کی۔ جب بھی مجہول کی گردان بنتی ہے تو وہ معروف سے بنتی ہے۔ ماضی معروف بنتی ہے، ماضی مجہول بنتی ہے ماضی معروف سے، مضارع مجہول بنتی ہے مضارع معروف سے۔ ایسے ہی مضارع مؤکد مجہول بنتی ہے مضارع مؤکد معروف سے۔ تو ایسے ہی اب ہم مضارع نفی تاکید بلند مجہول کی گردان بنائیں گے مضارع نفی تاکید بلند معروف سے۔ کیسے بنائیں گے؟ سب سے پہلے ہم نے علامت مضارع پہ پیش لگانی ہے تمام صیغوں میں، اور عین کلمے پہ صرف زبر رہے گی، عین کلمے پہ نہ زیر رہے گی نہ پیش آئے گی، مجہول میں عین کلمے پہ صرف زبر آئے گی۔ تو یہ زیادہ آسان ہے، گردان بن گئی ہے مضارع نفی تاکید بلند مجہول کی۔ لن یفعل، لن یفعل، لن یفعل، لن یفعل، لن یفعلوا، لن تفعل، لن تفعلا، لن یفعلن، لن تفعل، لن تفعلا، لن تفعلوا، لن تفعلی، لن تفعلا، لن تفعلن، لن افعل، لن نفعل۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ لن یفعل، ہرگز اس ایک مذکر پر کام نہیں کیا جائے گا۔ لن یفعل، ہرگز ان دو مذکر پر کام نہیں کیا جائے گا۔ لن یفعلوا، ہرگز ان سب مذکر پر کام نہیں کیا جائے گا۔ لن تفعل، ہرگز اس ایک مؤنث پہ کام نہیں کیا جائے گا۔ لن تفعل، ہرگز ان دو مؤنث پہ کام نہیں کیا جائے گا۔ لن یفعلن، ہرگز ان سب مؤنث پہ کام نہیں کیا جائے گا۔ لن تفعل، ہرگز تو ایک مذکر پہ کام نہیں کیا جائے گا۔ لن تفعل، ہرگز تم دو مذکر پہ کام نہیں کیا جائے گا۔ لن تفعلوا، ہرگز تم سب مذکر پر کام نہیں کیا جائے گا۔ لن تفعلی، ہرگز تو ایک مؤنث پہ کام نہیں کیا جائے گا۔ لن تفعل، ہرگز تم دو مؤنث پہ کام نہیں کیا جائے گا۔ لن تفعلن، ہرگز تم سب مؤنث پہ کام نہیں کیا جائے گا۔ لن افعل، ہرگز مجھ پر کام نہیں کیا جائے گا۔ لن نفعل، ہرگز ہم پر کام نہیں کیا جائے گا۔ آسان گردان ہے، تھوڑی سی توجہ درکار ہے اور پریکٹس درکار ہے۔ صرف آسان ہے، آپ صرف سیکھیے، آگے نحو کی کلاسیں آسان ہو جائیں گی۔ جس کو صرف آئے گی اس کو نحو کی سمجھ آئے گی، اور جس کو صرف نہیں آئے گی آگے علم نحو کی سمجھ بھی اس کو نہیں آئے گی۔ اللہ کریم ہمیں اخلاص کے ساتھ اسباق خوب یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔